بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں یہ اطلاع دی تھی کہ میں نے ایک کتابی سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس کام کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ لکھی ہوئی کتاب ہے ماہر القادری علیہ رحمہ کی، اور کتاب کا نام ہے در یتیم۔ تو آج میں آپ کو اس کتاب کا پہلا باب سناتی ہوں، جس کا عنوان ہے قربانی کی صبح۔ دیکھیے، اس باب کا عنوان سنتے ہی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حابیل اور قابیل کی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح خدا کی جانب سے انہیں خواب میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ بارگاہ رب العزت میں کچھ نذر کرے، تو ایک بھائی کے حسن انتخاب پر اس کی نذر قبول ہوئی، اور دوسرے کی نہ ہوئی تو دوسرے نے اس کا قتل کیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ منظر موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نظر آتا ہے، جہاں ان کی پیدائش پر ان کی ماں کو انہیں دریائے نیل میں بہانے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ ماں رضا الہی کے لیے یہ کر گزرتی ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کا یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جب عمر کے 90 برس پورے ہونے پر ان کی دعاؤں کے طفیل ایک صالح اولاد اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بڑے ہونے پر خدا کی طرف سے بذریعہ وہی بیٹا قربان کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ لائق اور صالح فرزند اپنے والد کے خواب اور رضائے الہی کے احترام میں قربان ہونے کو رضامند ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ اسلام میں باپ ابراہیم خلیل اللہ تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ کے لقب سے سرفراز کیے جاتے ہیں، اور رب تعالی نے جن کی سچی نیکیوں سے خوش ہو کر ان کی نیت تو قبول کر لی، مگر بیٹے کو قربان ہونے سے بچا لیا، اور اسی واقعے کو آج تک عید الاضحیٰ کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ نے 12 نبیوں کی گزارش پر بھی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گزارش قبول کی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اسی خاندان کو منتخب کیا، لہٰذا یہ قربانی کی ریت یہاں تک آئی۔ چنانچہ آئیے مصنف کی زبانی اس باب کا حال سماعت فرماتے ہیں۔ ستاروں کی بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ یہ صبح کاذب، دھندلکا اور اجالا ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ میں و انجم رات کے مسافر رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بساط شب الٹنے والی تھی، اس کے مہرے آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے۔ صبح کے نرم و خنک جھونکے بڑے جسم فریب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس خواب نوشین سے بیدار ہونا چاہتے ہیں۔ بستر کی شکنیں سونے والے کا دامن تھام کر کہتی ہیں کہ ایک ہی بے وفائی نہ کرو، ابھی دن کہاں نکلا ہے۔ دھوپ اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر جانا۔ خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو، انگڑائیاں لو، ہتھیلیوں سے خواب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو۔ ایسی جلدی کیا ہے؟ کلیوں کو تو چٹک جانے دو۔ شبنم نے ابھی نیم باز گنچوں کے منہ بھی پورے طور پر نہیں دھلائے۔ نیند کا مزہ جاگنے پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس لطف کو دیکھو، ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے خواب کی لذت آخر سے محروم رہتے ہیں۔ یہ مکہ کی صبح کاذب تھی۔ لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ سکوت شب پوری طرح ٹوٹا نہ تھا۔ کسی راستے سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی، مدھم اور بے ترتیب آواز، جیسے کوئی نومشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ اہل مکہ کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالم میں بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد ابھرتی اور پھر پھیل جاتی۔ فکر اور احساس کے بار نے اس کے پیونٹوں کو بوجھل بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ یک بار کی کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ خوب دھوپ پھیل چکی تھی۔ ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی شعاؤں نے سنہری شعر لکھ دیے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بکریاں میمیا رہی تھیں اور اونٹ بلبلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالات میں مستغرق تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں بنو امیہ سے کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلواروں کو نیام سے تو باہر آنا نہ پڑے گا۔
شام سے جن اونٹوں پر اسباب تجارت آ رہا تھا کہیں وہ تو نہیں لٹ گئے؟ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ بچار ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنے نیچے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبے کے دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے یکبار کی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے گجاووں کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود، ٹوٹی ہوئی ذرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھاڑ دیکھنے لگے۔ دھاڑ تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً ذرے کے لوہے پر اسے رگڑنا شروع کیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دھاڑ تیز تر کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں، ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسے کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں انہی پر تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں۔ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے قرہ اندازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرے ڈالے تھے۔ عبداللہ کے نام قرہ نکل آیا ہے، آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیضوں کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے۔ لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے، مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کی اولاد، ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی۔ کاش ابو قبیس کا سینہ شک ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے۔ اپنے عزم کا ثبات دکھانے کے لیے عبداللہ کے ننیال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی عزت پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی۔ میں اس وزن کو عزیزوں رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب سے 10 سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے۔ یا سید القریش، ایک بات کہوں، مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرا ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بنو عامر کے محلہ میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں۔ بوڑھے نے دریافت کیا، میں کیا؟
सारा मक्का उसे जानता है। कहानत में आज उसका जवाब नहीं है। यमन और नज्द तक के लोग उससे फाल खुलवाने के लिए आते हैं। अब्दुल मुत्तलिब छुरी की नोक दीवार में चुभोते हुए बोले, इतना ही नहीं, गुसान और सेमाना के बादशाह उस कायना की खिदमत में नजरे और हदिये भेजते हैं। चलो इसके पास चलकर इस कजिए को पेश कर दें। वो जो कहेगी उस पर अमल करेंगे। उसे किसी बात का लालच है और ना किसी का खौफ। उसका फैसला दो टुक होगा। बूढ़े के कहने पर अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्ते का उठाया हुआ दामन हाथ से छोड़ दिया, गोया वो काहिना के पास चलने को तैयार है और ये बात उन्हें मंजूर है। इस छुरी को तो घर पे रखते चलो, एक रिश्तेदार ने कदरे झुंझुलाकर कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। काहिना के फैसले तक ये छुरी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से जुदा ना हो सकेगी। मुझे हर बात के लिए मजबूर ना करो, अब्दुल मुत्तलिब ने घर के दरवाजे से निकलते हुए जवाब दिया। बनु हाशिम के चंद लोग अब्दुल मुत्तलिब को लेकर काहिना के पास पहुंचे। काहिना अधेड़ उम्र की औरत थी, बिखरे और उलझे हुए बाल, चेहरा गर्दालूद, नीम बरहना जिस्म, गले में ऊंट की हड्डियों की बदकवार माला, हाथों पैरों और बाजुओं में लोहे के मोटे मोटे कड़े, इंतहाई भयानक और डरावना चेहरा, लाल पीली आंखें, तनी हुई भवें, शिकन आलूद माथा, नीले होठ, चौड़ा जबड़ा। औरत काहे को थी, अच्छी खासी देवनी थी। इस बदहयती ने काहिना का लोगों को अकीदतमंद बना दिया था। लातो इज्जा के पुरसतारों का ख्याल था कि गैब की बातें आम चेहरे मोहरे के आदमी नहीं बता सकते। इसके लिए तो सबसे अलग चेहरे और जुदा वज़ाक़त होनी चाहिए। सब लोग अकीदत के साथ काहिना के इर्द गिर्द खड़े हुए। उसने अपनी लकड़ी के इशारे से, जिस पर जैतून का तेल मला था, जमीन पर बैठने के लिए इशारा किया। अब्दुल मुत्तलिब छुरी को जमीन में गाड़कर उसके सहारे बैठे। कोई नीम कद झुका और उकड़ू बैठ गया। काहिना के रूबरू मामला पेश हुआ। वो गौर से सुनती रही, आंखें बंद किए हुए, जैसे उसका जिस्म जमीन पर है मगर उसका दिमाग आसमान की सैर कर रहा है और गैब के नविश्ते उसकी चश्म बसीरत के सामने खुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह अब्दुल्ला की जान बच जाए। और एक हाशमी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब बीच में बोल पड़े। आप, काहिना की तरफ मुखातिब होकर, इनके कहने में ना आए। जो कुछ आपका दिल, ज़मीर और सबसे बढ़कर ये कि आपका इल्म कहे, उसको जूं का तू जाहिर कर दे। इस पर काहिना ने कहा लगाया। बड़े बड़े दांतों की पीलाहट ने इस तलत्तुफ आमीज कहे को डरावना बना दिया। वो अपने खास अंदाज में बोली, मन्नत दूसरी भी पूरी हो सकती है। अब्दुल्ला के नाम के साथ ऊँटों का भी कुर्रा डालो, यहाँ तक कि अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का नाम निकल आए, तब ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, मन्नत पूरी हो जाएगी। सब लोग खुशी खुशी घर वापस आए और कुर्रा अंदाजी शुरू हुई। कुर्रे का आगाज 10 ऊँटों से हुआ। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता, घर वालों के चेहरे फक हो जाते। 100 ऊँटों पर जाकर अब्दुल्ला की जगह ऊँटों के नाम का कुर्रा निकला और अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब्दुल्ला आज छुरी तले से निकले थे। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। जितनी खुशी होती थोड़ी थी। कुंवारी लड़कियां खुशी के गीत गाने लगी। बच्चे छोटे छोटे नेज़े और कमाने लेकर खेलने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का घर मेहमान खाना बना हुआ था। हर तरफ चोखे, देगचियां, प्याले, रोटियां और शोरबा के कदा दिखाई देते थे। कुरैश इस नामवर सरदार कसी की औलाद थे, जिसने अब से सैकड़ों साल पहले कुरैश को जमा करके तकरीर की थी कि सैकड़ों हजारों मील से लोग चलकर हरम की जियारत को आते हैं। उनके खाने पीने का एहतमाम हमारा फर्ज है। कस्सी की तकरीर ने सबके दिल पर असर किया। कुरैश साल के साल एक रकम जमा कर देते, जिससे हाजियों को खाना खिलाया जाता। पानी के लिए चमड़े के बड़े बड़े हौज बना दिए गए थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने दादा कसी के सही जानशीन थे। वही वक़ार, वही सैर चश्मी और मेहमान नवाजी उनके यहाँ जो कुछ होता कम था। अब्दुल्ला ज़िबा होते होते रह गए। कुर्बानी की मन्नत दूसरी सूरत में पूरी हुई। अब से कई हजार साल पहले इसी मक्का में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ज़ब्ह अज़ीम का मुहतमिम बिलशान वाक़या पेश आया था। तारीख़ ने ज़रा बदले हुए अंदाज में फिर अपने को दोहराया था। वही नस्ल, वही घराना, वही शहर,
ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا، جس کے ظہور کے لیے میں و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھی۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔